السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا گناہ بھی ہے جسے اللہ رب العزت نے کبھی نہ معاف کرنے کا اعلان کیا ہے؟ ایک ایسا گناہ جو انسان کی ساری زندگی کی نیکیوں کو، اس کی نمازوں کو، اس کے روزوں کو اور اس کے صدقات کو پل بھر میں برباد کر دیتا ہے۔ جی ہاں، اس گناہ کا نام ہے شرک۔ آج کل ہم انجانے میں یا کم علمی کی وجہ سے ایسی باتیں کر جاتے ہیں یا ایسے کام کر گزرتے ہیں جو ہمیں شرک کی دہلیز تک لے جاتے ہیں، لیکن شرک دراصل ہے کیا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہی سمجھیں گے کہ شرک کی اصل تعریف کیا ہے، اور ہم خود کو اس ہلاکت خیز گناہ سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، کیونکہ یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کا مسئلہ ہے۔ دوستوں، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ لفظ شرک جو ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ تو عربی زبان میں شرک کا مطلب ہے حصہ دار بنانا یا ساجھا کرنا، یعنی کسی ایک چیز میں دو یا دو سے زیادہ لوگوں کی شراکت۔ لیکن جب ہم شریعت کی اصطلاح میں یعنی اسلامی نقطۂ نظر سے شرک کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا مطلب بہت واضح اور سخت ہے۔ شریعت میں شرک کا مطلب ہے اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں یا اس کے حقوق میں، یعنی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ دوستوں، ذرا غور کیجئے، اللہ وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں رزق دیتا ہے اور جو مارتا اور جلاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے، تو پھر یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے سوا اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ شرک کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، جیسے بتوں کے آگے سجدہ کرنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق یا رازق ہے۔ اگر کوئی شخص اس شرک پر مر جائے اور اس نے توبہ نہیں کی ہے تو اس کے لیے جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ میرے دوستوں، شرک آخر اتنا بھیانک جرم ہے کیوں؟ تو وہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی شان میں سب سے بڑی گستاخی ہے۔ ایک ایگزامپل سے آپ سمجھیں کہ ایک ملازم ہے جس کو تنخواہ اس کا مالک دے رہا ہے، اسے سہولیات اور فیسلٹیز دے رہا ہے، لیکن وہ وفاداری کسی اور سے نبھائے اور کسی اور کو اپنا آقا مانے، تو کیا دنیا کا کوئی بھی مالک اسے برداشت کرے گا؟ بالکل بھی نہیں کرے گا۔ تو پھر وہ رب العالمین جس نے ہمیں آنکھیں دی، دل دیا، سانسیں دی، وہ کیسے برداشت کرے گا کہ اس کا بندہ کسی اور کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکے؟ شرک انسان کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ جب انبیاء کے لیے یہ اصول ہے تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ آخر میں بس میں یہی گزارش کروں گا کہ اپنے عقائد کا جائزہ لیں، روزانہ اللہ سے یہ دعا مانگا کریں کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر کسی کو تیرا شریک ٹھہرا ہوں، اور میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اس شرک سے جسے میں نہیں جانتا۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو شرک کی تعریف اور اس کی سنگینی اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔